چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، مذاکرات کرنے ہیں تو ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ کے پی میں مینڈیٹ بانی کی امانت ہے، حفاظت کریں گے، بانی جیسا کہیں گے ویسی تحریک چلائیں گے۔ پی ٹی آئی کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، علی امین گنڈاپور کا چیلنج، کہا کے پی حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا، کسی کو شوق ہے تو عدم اعتماد کی تحریک لا کر دیکھ لے، صوبے میں گورنر راج لگانا ہے تو لگا کر دیکھ لیں، آئینی طریقے سے میری حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، اہم ملکی اور سیاسی امور پر گفتگو، گورنر کی وزیر اعظم کو دریائے سوات واقعے پر تفصیلی بریفنگ، وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، وزیر اعظم شہباز شریف سے اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان کی بھی ملاقات ہوئی، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اتحادی حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کے اراکین کی تعداد 235 ہو گئی، 2/3 کے لیے 224 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ کوئٹہ میں ایئرپورٹ روڈ پر ڈیزل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگ گئی، شعلوں نے قریبی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا، فائر بریگیڈ نے 6 گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا، ٹینکر میں آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ، ایئر چیف نے امریکہ میں اعلیٰ سطح ملاقاتیں کی، ملاقاتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں ہوئیں، گزشتہ 1 دہائی کے دوران کسی سربراہ پاک فضائیہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اور ایران کو یورینیم افزودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا، مشرق وسطی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا، صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پرامید ہیں، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے تمام تنازعات میں شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے، غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے، غزہ میں حالات معمول پر لانے کے لیے حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مقوی رہا کرنا ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور مودی کی زبان بول رہے ہیں، سیاست کا لبادہ اوڑھ کر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بار بار اداروں پر الزامات ناقابل قبول ہیں، ہمارے ادارے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی پروگرام خبر وید مالک میں گفتگو، کہا یہ لوگ پارٹی لڑائی اس حد تک لے گئے کہ اداروں پر تنقید شروع کر دی، گنڈاپور کو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اداروں سے متعلق بیان افسوسناک ہی نہیں خطرناک بھی ہے۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں، بھارت خطے کے امن کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے، کشمیر جیسے تصفیہ طلب مسئلے پر بات چیت ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، بھارت الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کا حصہ بنے۔ طالبان حکومت آنے کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں 40% اضافہ ہوا، طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر نے بڑے پاکستانی حملے سے خبردار کیا تھا، جے ڈی وینس کا مودی کو فون آیا تو اسی کمرے میں موجود تھا، مودی کو کہا گیا اگر کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو، کہا اس رات پاکستان نے واقعی بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا، امریکہ کی ثالثی کے سبب یہ جنگ صرف 3 روز بعد 10 مئی کو ختم ہو گئی تھی۔ نئے مالی سال میں 7,000 آئٹمز پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں کمی، نوٹیفیکیشن جاری، صنعتی شعبے کے خام مال پر ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی کم کر دی گئیں، بریڈنگ جانور، بریڈنگ مرغی اور زندہ مچھلی کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کم کر کے 5% کر دی گئی، امپورٹڈ دودھ، پاؤڈر ملک اور دہی پر ڈیوٹی 20% ہوگی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مئی سے واپسی پر فیلڈ اسپتال کا دورہ، سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا، ڈاکٹر اور عملے سے اسپتال کی ورکنگ کی تفصیلات دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا انسانیت کی خدمت ہی نون لیگ کا منشور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کامیابی کی جانب گامزن، 5293 گھروں کی تعمیر مکمل۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ عوامی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ویژن ہے۔ سندھ حکومت نے 1 ٹریلین روپے کا تاریخ ساز ترقیاتی بجٹ پیش کیا، اہم منصوبوں کو اس کا حصہ بنایا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں کورنگی کاز وے پل کی تعمیر، شاہراہ بھٹو کی توسیع کی جائے گی، سیف سٹی منصوبوں کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ سندھ بھر میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے لیے نمایاں اقدامات کیے گئے۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد کے لیے 7 ارب رکھے گئے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایتھوپیا کے سفیر سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور ہوا بازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان افریقی ملکوں کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ایتھوپین سفیر بولے پاکستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امید ہے حماس اس معاہدے کو قبول کرے گا کیونکہ اس سے بہتر کچھ نہیں بلکہ بدتر ہے۔ حماس نے 60 دن کے بجائے مکمل جنگ بندی اور غزہ پر کنٹرول کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کا صاف انکار، کہا وہ غزہ کا کنٹرول حماس کو نہیں دے گا۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 116 فلسطینی شہید، امدادی مراکز پر فائرنگ سے 28، مشرق غزہ میں اسکول پر بمباری میں 40 افراد لقمہ اجل بنے، خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں 6 اور شمالی غزہ میں گھر پر بمباری میں 10 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ بین الاقوامی تنظیموں نے غزہ میں امریکی امدادی مراکز کو مقتل قرار دے دیا۔ 170 NGOs نے مشترکہ خط میں لکھا، قحط زدہ فلسطینیوں کو امداد کے نام پر جمع کر کے ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکی تنظیم دانستہ لوگوں کو فوجی زون میں دھکیل رہی ہے۔ 2 ماہ میں امداد کے لیے کھڑے 600 فلسطینی شہید ہو چکے، 4000 سے زائد زخمی ہیں۔ سنا ہے زہران ممدانی پاگل ہیں، اگر نیو یارک کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ بھی پاگل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں زہران ممدانی نیو یارک کے میئر بنے تو انہیں فنڈز لینے وائٹ ہاؤس آنا پڑے گا، دیکھ کر مزہ آئے گا۔ زہران ممدانی نے رد عمل میں کہا امریکی صدر نے میری شہریت چھیننے، گرفتاری اور قید کرنے کی دھمکی دی۔ یہ نہ صرف جمہوریت پر حملہ ہے بلکہ نیو یارک کے ہر شہری کو پیغام ہے کہ آواز اٹھانے والے کو تاریکیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس، زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں زائرین نے بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ بہشتی دروازہ اذان فجر تک کھلا رہا۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کرانے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ متحدہ عرب امارات میں کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میگا ایونٹ کا آغاز 4 یا 5 ستمبر سے ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہونے کا امکان، فائنل 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ میں پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور UAE کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان سپر لیگ انتظامیہ اور اسٹیک ہولڈرز کی ملاقات، اجلاس میں PSL کی 10 سال کی کارکردگی کی تفصیلات پیش کی گئی۔ PSL 9 اور 10 کے اعداد و شمار کا موازنہ کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا PSL امید اور یکجہتی کی علامت ہے۔ PSL نے عالمی معیار کی کرکٹ اور ناقابل فراموش لمحات دیے۔ فرنچائز مالکان، اسپانسرز، سیکیورٹی اداروں اور مداحوں کا شکریہ۔ PSL کو مزید مضبوط اور عالمی سطح پر فعال بنائیں گے۔ اور شارجہ میں جاوید میاں داد کے تاریخی چھکے نے عامر خان کی شادی کیسے خراب کی؟ بھارتی اداکار کا انٹرویو میں دلچسپ انکشاف، کہا 18 اپریل کو میری شادی تھی،
उस दिन इंडिया पाकिस्तान से जीत रहा था, मैं खुश था कि शादी भी हो गई, मैच भी जीत रहे हैं। जैसे ही मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा, सारा मूड खराब हो गया। जावेद मियांदाद से मुलाकात हुई तो उनसे कहा कि आपने मेरी शादी का दिन खराब कर दिया। और रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम चैंपियन का विंबलडन में फातिहाना आगाज। नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के मुलर को 1-3 से शिकस्त देकर पहला इम्तिहान पास कर लिया। इवेंट में स्टार खिलाड़ियों का फ्लॉप शो। सेकंड सीड कोको गाफ का पहले राउंड में सफर तमाम। यूक्रेन की डियाना ने अपसेट शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर भी बुरी तरह नाकाम। फ्रांसीसी हरीफ ने 3-2 से बाजी मारी। विंबलडन के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान का शानदार कमबैक। अपने दूसरे मैच मेजबान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से नादिया खान और सोहा ईरानी ने पहले ही हाफ में गोल दागे। फतह पर खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। इवेंट में कौमी टीम का तीसरा मुकाबला हफ्ते को किर्गिस्तान से होगा।